اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث موضوع کے بارے میں چل رہی ہے کتاب تعلیم احکام میں۔ آج ہم پہنچے ہیں کیفیت وضو کے شرائط، یعنی وضو کی کیفیت کے کیا شرائط ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ترتیب ہے۔ وضو کے افعال اس ترتیب سے انجام دیے جائیں گے، وضو کے افعال اس ترتیب سے انجام دیے جائیں گے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 داہنے ہاتھ کا دھونا، نمبر 3 بایاں ہاتھ دھونا، نمبر 4 سر کا مسح، نمبر 5 داہنے پیر کا مسح اور نمبر 5 بائیں پیر کا مسح۔ اگر یہ ترتیب بدل جائے تو وضو باطل ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر داہنے اور بائیں پیر کا مسح ایک ساتھ کرے تب بھی وضو باطل ہے۔ اگر دائیں اور بائیں پیر کا مسح ایک ساتھ کرے تب بھی وضو باطل ہے، یعنی وضو اسی ترتیب سے ہونی چاہیے جس ترتیب سے بتایا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں پیروں کا مسح ایک ساتھ کر لے۔ پھر موالات، یعنی تمام افعال یکے بعد دیگرے بغیر کسی فاصلے کے انجام دینا۔ موالات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یکے بعد دیگرے بغیر کسی فاصلے کے انجام دینا۔ نمبر 2 اگر افعال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ جس عضو کو دھونا یا مسح کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے والا وضو خشک ہو چکا ہے تو وضو باطل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ موالات کا کیا مطلب ہے؟ موالات یعنی تمام افعال یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرا۔ کہہ رہے ہیں کہ موالات یعنی تمام افعال یکے بعد دیگرے کسی فاصلے کے انجام دینا، یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرا، بغیر کسی فاصلے اور بغیر کسی افعال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ اگر ہو گیا ہے کہ جس وضو کو دھونا یا مسح کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے والا وضو خشک ہو چکا ہے تو وضو باطل ہے۔ کہہ رہے دوسروں سے مدد لینا، کیا مطلب ہے؟ دوسروں سے مدد لینا بھی صحیح نہیں ہے جو آپ نے اوپر پڑھا، کل کے درس میں پڑھا، تو اس سے کیا مراد اور کیا مقصد ہے؟ نمبر 1 جو شخص خود افعال وضو انجام دے سکتا ہے وہ دوسروں سے مدد نہیں لے سکتا۔ جو شخص خود افعال وضو انجام دے سکتا ہے، یعنی خود وضو کر سکتا ہے، اسے دوسروں سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ صحیح؟ لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرا شخص اس کا چہرہ یا ہاتھ دھوئے یا مسح کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔ مدد لینے سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کا منہ نہ دھوئے، ہاتھ نہ دھوئے، مسح نہ کرے بلکہ اسے خود کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی شخص آ کے اس کو لوٹا بھر کے پانی دے دیتا ہے یا کوئی شخص آ کے اس کے لیے ہیڈ پمپ مثلا چلاتا ہے، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ خود اس کا وضو کوئی دوسرا انجام نہ دے، جیسے کل بھی میں نے اس کو آپ کو وضاحت کے ساتھ بتلایا تھا۔ نمبر 2 جو شخص خود وضو نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنائے کہ وہ اس کو وضو کرائے، اور اگر وہ اجرت کی درخواست کرے تو امکان کی صورت میں اسے اجرت دے۔ اگر کوئی شخص خود اپنا وضو نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنائے
نائب کیسے بنائے کہ وہ اس کو وضو کرائے، یعنی اس کے ہاتھ دھوئے، اس کا منہ دھوئے، اس کا مسح کرے. صحیح. اور اگر وہ شخص جسے نائب بنا رہا ہے اگر وہ اجرت کی درخواست کرے تو امکان کی صورت میں اس کے لیے ممکن ہو کہ اس کو پیسے دے سکتا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، تو ایسے موقع پر اس سے چاہیے کہ اجرت دے، لیکن نیت خود ہی کرے، نیت اسے خود ہی کرنی ہے اپنی. صحیح. وضو کرنے والے کے شرائط کہہ رہے ہیں جس شخص کو یہ علم ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا، کس کے شرائط ہیں یہ وضو کرنے والے کے شرائط ہیں. اس سے پہلے شرائط کس کے تھے؟ کیفیت وضو کے شرائط تھے. یہ دیکھیے یہ شرائط کس کے ہیں؟ یہ کیفیت وضو کے شرائط، یعنی وضو کرنے کے شرائط، کیسے وضو کی جاتی ہے. تو اس میں ایک شرط کیا ہے؟ ترتیب ہے، جو بھی آپ نے پڑھا کہ وضو ترتیب سے کیا جائے. صحیح. اور اب یہ اس کے یعنی یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ترتیب ہے. بھلے اس کے بعد موالات ہے شرط کہ موالات کے ساتھ وضو ہونا چاہیے، کہ موالات نہیں ہے وضو میں تو وضو باطل ہو جائے گا. موالات میں آپ کو نے دو چیزیں بتائی ہیں جو بھی آپ کو بتایا اور سمجھایا گیا ہے. اس کے بعد پھر بتایا دوسروں سے مدد لینا، جیسے آپ کل یا پرسوں پڑھ چکے ہیں دوسروں سے مدد لینا. تو ابھی اس کی شرح کر رہے ہیں کہ دوسروں سے مدد لینے سے کیا مراد ہے. جیسے میں نے بھی کل شرح کی تھی، بتایا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی لوٹا بھرتے ہمیں پانی دے دے، یا کوئی نل کھول دے، یا کوئی ہیڈ پمپ چلا دے ہم وضو کر لیں. یہ مراد نہیں ہے. وہ لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. وہ مراد ہے کہ کوئی شخص ہمارے بدلے وضو ہمیں کرا دے. مثلا کیسے کہ ہمارا منہ دھوئے، ہمارے ہاتھ دھوئے، ہمارے سر کا مسح، ہمارے پیر کا مسح. لیکن اگر مجبور ہے انسان تو الگ چیز ہے. اب آئیے آپ کہتے ہیں کہ وضو کرنے والے کے شرائط. وضو کرنے والے کے خود کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، جس شخص کو یہ علم ہے، جس شخص کو یہ علم ہے، جس شخص کو یہ علم ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. یہ کس کے شرائط ہیں؟ خود وضو کرنے والے کے شرائط ہیں. یہ شرائط کس کے ہیں؟ وضو کرنے والے کے. جس شخص کو یہ علم ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. ایک تو ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے اندیشہ. علم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو 100% ہوتا ہے، یقین ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا. ایک اندیشہ ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسے چانس لگ رہے ہیں، صحیح ایسا ہو سکتا ہے. تو اسے تیمم کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے. تیمم ابھی آئے گا انشاءاللہ آگے تو بتائیں گے تیمم کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. جس شخص کو یہ علم ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے تیمم کرنا چاہیے، اور اگر وضو کرے گا تو وہ باطل ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ اگر اس کے بعد بھی وضو کرتا ہے تو وہ باطل ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو یہ علم ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے تیمم کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو باطل ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اسے معلوم نہ ہو کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی نقصان دے گا، اگر اسے پتہ نہیں ہے کہ پانی اس کو نقصان دے گا یا نہیں، پانی اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گا یا نہیں، چنانچہ اس نے وضو کر لیا. ایک شخص کو یہ پتہ نہیں کہ پانی اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا، اور اس نے وضو کر لیا، اور بعد میں نقصان کا پتہ چلا تو اس کا وضو صحیح ہے. اس کا وضو صحیح ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ پانی نقصان دے رہا ہے نہیں، اس نے وضو کر لیا تو کیا ہو سکتا ہے، بعد میں اسے پتہ چلا تو اس کا وضو صحیح ہے. نمبر 2، کس کے شرائط چل رہے ہیں؟ ہاں، کس کے؟ وضو کرنے والے کے شرائط چل رہے ہیں. نمبر 2، جی قربت کی نیت کے ساتھ وضو کیا جائے. کیسی نیت کے ساتھ؟ قربت.
قربت یعنی حکم خدا کی تعمیر کے عنوان سے انجام دیا جائے. کس لیے آپ وضو کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کا ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اور ہم وضو کے ذریعے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. تو ہم اس لیے وضو کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ کی رضا میں مل جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. صحیح آ گیا سمجھ میں؟ وضو کرنے والے کی دوسری شرط کیا ہے؟ بولو. ہاں, یعنی جو وضو کر رہا ہے وہ قربت کی نیت سے وضو کرے. جی, یعنی اللہ کی قربت کے لیے وضو کرے. نمبر 3, کہہ رہے ہیں کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا بلکہ دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں, نیت یہ ہے آپ زبان سے کہیں وضو کرتا ہوں, رفع ہونے حدث کے, مباح ہونے نماز کے, واجب قربتاً الی اللہ, اللہ اکبر مثلا وضو نہیں, یہ کہنا زبان سے کہنا ضروری نہیں, بلکہ دل میں بھی دہرانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے, رک گئے, کھڑے ہو رہے, دل میں آپ دہرا رہے اپنے, وہ بھی ضروری نہیں ہے. پھر بلکہ اتنی توجہ ہی کافی ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں, آپ وضو کر رہے ہیں, آپ کا اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہی کافی ہے. کہ اس طریقے سے یعنی نمبر 3, نیت کو زبان سے ادا کرنا بلکہ دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے, بلکہ اتنی توجہ ہی کافی ہے کہ وضو کر رہا ہے. اس طریقے سے کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ بتائے کہ وضو کر رہا ہوں. بس اس کے دماغ میں اتنا ہونا چاہیے, اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے, اتنی توجہ اس کی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس سے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو تو وہ فوراً کہے وضو کر رہا ہوں. ٹھیک. مسئلہ, اگر نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا ہو کہ وضو کرنے کی صورت میں مکمل نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے اندر ادا نہ ہو سکے, اگر انسان وضو کرے گا تو اس کا کچھ حصہ وقت کے اندر ادا نہیں ہو سکے گا, بلکہ آدھا وقت نکل چکا ہوگا مثلا, یا 1/3 وقت نکل چکا ہوگا, تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا چاہیے اور جلدی سے تیمم کر کے وقت کے اندر پوری نماز ادا کرنی چاہیے. یہ درس ہمارا تمام ہو گیا. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ان کو آپ دہرائیے, اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ, خدا حافظ.